ہوا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے. 12 جنگوں میں غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اپنے مسلح پہ اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بنا کے گئے. اور ان کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی. مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے, اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو, رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں, خداوند کریم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے. بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. نابینا صحابی کو ذوق لگا, شوق لگا, بڑا اشتیاق تھا. نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے, اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ. آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا, آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے, اور یہ نبی کا صحابی ہے, معذور ہے, نابینا ہے, قرآن سیکھ لے آیا ہے. حضور کی توجہ چونکہ چودھریوں کی طرف تھی, ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے, اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائیں, اسلام میں شان و شوکت بڑھے گی, اسلام کی عظمت بڑھے گی. ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ. پھر توجہ نہیں فرمائی, اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا, اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا. یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, یہ غریب ہے, اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں, اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی, اور ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آغاز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس وتولی, آپ نے کوڑی چڑھائی, تر شروع ہوئے ایک غریب نابینا سے, معذور محتاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے محبوب, میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں, جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں, جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی, ان کے مؤثر ثابت ہوگی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے. گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی, اللہ کی طرف سے عتاب ہوا. اور میرے کالی کملی والے, اور میرے یہ نبی, اور میرے محبوب, آپ کو کس نے کہی یہ بات کہ امیروں کی طرف دل لگاؤ, چودھریوں کی طرف توجہ کرو, رئیسوں کی طرف توجہ کرو. اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا, وما یدریک لعلہ یزکی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں انہیں پاک کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ.
ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات تو کب بیٹھے گی جب میں بیٹھنے دوں گا. فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو, رئیسوں کے پیچھے نہ لگو, چودھریوں کے پیچھے نہ لگو, اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک ہی مسلمانوں کو بتانا ہے. بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑو, سرمایہ داروں کی اتباع نہ کرو, جگیرداروں کے پیچھے نہ لگو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں آپ نے آپ کو بٹھائے رکھے, آپ تشریف فرما رہے, آپ بیٹھے رہے, ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جن کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں پر دل میں صبح شام میری یاد کرتے ہیں. فرمایا یہ چودھری تو کسی کے بھی نہیں ہوا کرتے, یہ سرمایہ دار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے, یہ جگیردار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے. انہوں نے تو برقع سلوا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا آدمی دیکھا, جیسا موقع آیا ویسی رنگت کا برقع اوڑھ کر باہر نکل گئے. ان کے اندر استقلال نہیں ہوتا, یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے, ان کے اندر دین دھرم کی کوئی سچی سچی بات نہیں ہوتی. یہ تو مشرق کی ہوا چلی مغرب کو نکل گئے, مغرب کی ہوا چلی مشرق کو نکل گئے, ان کی کوئی بات نہیں. فرمایا اللہ پاک نے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں کے مقابلے میں اس پھٹے پرانے کپڑے والے نبی ناتی میرے یہاں بڑی قدر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میں معذور ہوں, میں محتاج ہوں, میں نابینا ہوں, پھوکنے لگتی ہیں, ٹکرے لگتی ہیں, میں پریشان ہوتا ہوں, کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معذور محتاج دیکھ کر اجازت عطا فرما دی. ہاں عبداللہ جاؤ, تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو. ابھی وہ 10 قدم گئے ہوں گے, 20 قدم حضور سے پوچھ کر واپس آتے ہوں گے. جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے پیغمبر کے سامنے عرض کر دیا, اللہ کی پاک پیغمبر جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دے دی, اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم, مجھے اپنی آبرو کی قسم, مجھے اپنی عزت کی قسم, آپ نے جن لوگوں کو گھر میں نماز کی اجازت دے دی ہے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, انہی لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کی نماز قبول کرتا ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو بلوایا, راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں. فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا. آج جو نمازوں میں غفلت ہے, جو ہم تساہل کرتے ہیں, وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں. صحابہ اکرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیسہ کش نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کا مؤذن بنا رکھا تھا.